الحمدللہ یہ ہمارا درس بہار شریعت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہماری 25ویں نشست ہے۔ تو یہ گروہ ہے جس کا نام ہے وہابی۔ اصل میں ایک لفظ ہے وہاب۔ وہاب جو ہے اللہ رب العزت کا نام ہے، لیکن اس گروہ کا نام وہابی اس لیے پڑ گیا کہ ان کے جو بانی تھا، اس کے بانی کا اصل نام تھا محمد اور اس کے والد کا نام عبد الوہاب تھا۔ چونکہ اس کا نام محمد تھا تو ہم اس گروہ کو اس نام سے نہیں پکار سکتے، کیونکہ یہ تو معاذ اللہ گمراہ ہے۔ تو گمراہ گروہ کے نام کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نہیں جوڑیں گے، اسی لیے اس کو ہم وہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہابیوں کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے اور ان کے شر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک نیا فرقہ ہے جو سن 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالی، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ اس خطے سے یہ ایک گروہ نکلے گا اور جو ایک شدید فتنہ پھیلا دے گا، وہ حضور کے قول کے مطابق ہوا 1200 سال کے بعد۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے خارجی بتایا۔ خارجی وہ ہوتا ہے جو اسلام سے خارج ہے، اس لیے ان کا نام خارجی پڑ گیا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے، اس کا نام محمد ہے لیکن اس کو اس نام سے یاد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ نام بڑا مقدس ہے، کہ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ کتاب کا مطلب کتابی، تو توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام، اس کتاب کا نام اس نے رکھا تقویت الایمان، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت کو پھیلایا۔ کس نے؟ اسماعیل دہلوی نے، کہ اس گروہ کا بانی سن 1209 ہجری میں پیدا ہوا نجد کے علاقے میں، اور اس شخص کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے بہت سارے فتنے کیے اور یہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بنا جو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ نجد سے شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں سے بہت بڑے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا مصداق بنا۔ کون؟ یہ ابن عبد الوہاب۔ اس نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو اور علماء اور مشائخ کو قتل کروایا اپنے علاقے میں بھی، اور اس نے حتیٰ کہ جنگ کرنے کی کوشش کی مدینہ شریف پر اور مدینہ اور مکہ شریف پر، حتیٰ کہ اس نے سرکار کے گنبد شریف کو کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے۔ جس طرح ہندو پوجا کرتے ہیں بتوں کی، سوا کی، سرسوتی کی، اور معاذ اللہ کیسے کیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان بتوں کے برابر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے گنبد اقدس کو کہا، بلکہ کہا یہ سب سے بڑا بت ہے دنیا کا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو چیزیں وابستہ ہوتی ہیں جو کہ توہین کرے، وہ بھی علماء کے نزدیک اسلام سے خارج ہے۔ تو جس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روض اقدس کو، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کو دیکھ کر کے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک عظیم ترین نشان ہے بلکہ اسلام کا شعار ہے، اس کے لیے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، یعنی جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وابستگی رکھنے والی چیزوں کی کیا تعظیم ہوگی، بلکہ اس کے دل میں نفرت کتنی تھی، اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے دل میں ایمان تھا بھی یا نہیں تھا۔ اس کے آگے اس نے صحابہ اکرام کی اور علماء اکرام کی اور اولیاء اکرام کی قبریں جہاں کہیں بھی اس کا اثر رسوخ پہنچا، اس کو اس نے اکھاڑ کر پھینکوایا، جس کو ہم پاکستان ہندوستان میں درگاہ بولتے ہیں۔
درگاہ بولتے ہیں، ان درگاہوں کو اس نے توڑوایا، اور ان کے اس کے بعد کے آنے والوں نے اس کے اوپر تو بلڈوزر پہ پھرا دیا، اور قبروں کو معاذ اللہ اس نے اکھاڑ کر کے سیدھا کروایا کہ یہ قبریں نہیں ہونی چاہیے، یہ قبریں اونچی نہیں ہونا چاہیے، ان کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ تھا کہ قبر شریف پہ جانا، کسی بھی ولی کے قبر پہ جانا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ سب کچھ جو ہے ایسا ہی ہے جیسے کسی بت کے پاس جا کر کے اس کی پوجا کرنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک لب لباب ہے اس کی باتوں کا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کتاب التوحید۔ اس کتاب التوحید میں بہت ساری اس نے حدیثوں کا حوالہ بھی دیا، قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا، لیکن اس نے اپنی من گڑت اس کے اندر تشریحات لکھی اور لکھ ڈالے، حتیٰ کہ جس چیز کا حکم حدیث اور قرآن میں ملتا ہے اس کا اس نے سر عام جو ہے اس کا رد کیا، اس کا معاذ اللہ رد کیا۔ جو اہل سنت کا اتنے سالوں سے عقیدہ تھا، اس نے اس کا اس کتاب میں رد لکھا۔ وہ کتاب جو ہے ابھی بھی وہابی حکومتیں اس کو بانٹتی ہیں، اور قرآن سیکھنے سے پہلے کہتی ہے اس کتاب کو پڑھو، قرآن سیکھنے سے کہتی ہے پہلے اس کتاب کو پڑھو کہ اس میں جو چیز ہے وہ قرآن میں بھی نہیں ہے، اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اصل میں وہ کتاب التوحید نہیں ہے بلکہ وہ کتاب توہین ہے، اس میں اللہ والوں کی توہین کا درس دیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ اپنے سے جو بڑا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی حرام ہے، اپنے سے جو بڑا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی حرام ہے، اپنے سے جو بڑا ہے اس کو سید کہنا حرام ہے، اس کو سید کہنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی۔ تو اس کتاب کا اردو میں ترجمہ، یہ عربی میں لکھی ہوئی تھی، اس کتاب کا اردو ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا، جو اعلیٰ حضرت سے، جو شخص اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے یا ایک دو سال بعد جو ہے وہ بالا کوٹ میں جو مر گیا، اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے چاچا، ماموں، پھوپھا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کا بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے یا ان کے کسی نسل میں سے، بھائی کے بیٹوں میں سے کسی کا تھا، یہ مولوی نما آدمی تھا۔ تو اس کے ہاتھ میں یہ کتاب آئی، کتاب التوحید، اور یہ آدمی کو خریدا گیا، برٹش حکومت نے خریدا اور اس کو کہا کہ اس کتاب کو تجھے ہندوستان میں خاص طور پہ پھیلانا ہے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک انتشار پھیلایا جائے۔ تو ہندوستان جو پہلے پاکستان ہندوستان ایک تھا، وہاں پر وہابیت کا بیج بونے والا اور اس فتنہ عظیم کو اس دھرتی پہ لانے والا اسماعیل دہلوی ہے۔ اس کا نام ہے تقویت الایمان، یعنی ایمان کو قوت بخشنا، ایمان کو طاقت دینا۔ ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں تقویت الایمان، یعنی ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، ایمان کو مار دینے والی کتاب۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یاد رکھیے کہ جو کوئی بھی ان کے مذہب پہ نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ ضرور بضرور کافر مشرک ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ جو بھی ان کے مذہب پہ نہیں ہے وہ کافر مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک اور کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں، تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان، یعنی جو اردو میں کتاب ترجمہ ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ تقویت الایمان صفحہ 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ اس کے بعد صاف لکھ دیا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا، خود بھی تو کافر ہو گیا۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، وہ مسلمانوں کے بغل کے نیچے سے جب گزرے گی تو مسلمان کے بغل کے نیچے سے جب گزرے گی تو اس کی روح جو ہے اسی وقت قبض ہو جائے گی اور بڑی ہی آسانی سے اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے گی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ تو یہ بے وقوف جو تھا اسماعیل دہلوی، اس نے تقویت الایمان میں اب کتاب میں لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہوا چل چکی ہے، وہ ہوا چل چکی، تو پیغمبر عام صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو فرمان ہے وہ اس کی بات ہو چکی، تو یہ بھول گیا کہ اگر وہ بات ہو چکی ہے تو خود کب مسلمان رہا؟ اس حدیث کے مطابق تو تمام مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے، تو خود کا مسلمان ہے یا کافر ہے یہ بھول گیا کہ یہ اس کی زد میں آ جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اس مذہب کا رکن اعظم یعنی سب سے بڑا مین پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، ان کے مذہب کا رکن اعظم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی توحید اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ان کا یہ رکن اعظم ہے، کیا ہے کہ کلمہ شریف پڑھو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور محبوبان خدا کی تذلیل اور توہین کرنا ضروری، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی بھی توہین ان کے یہاں ان کے مذہب میں یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو، یعنی جس سے کوئی نقص ثابت ہوتا، جس سے کوئی خرابی ثابت ہوتی ہو، وہ پہلو نکالیں گے۔ کس میں سے؟ چاہے آپ کوئی بھی تعریف کی بات سنا دو، قرآن پاک میں تعریف ہوگی تو اس کا یہ مطلب جو ہے نقصان والا نکالیں گے۔ اگر کسی ایک بات کے 10 مطلب نکلتے یا 100 مطلب نکلتے ہیں تو مسلمان کو یہ چاہیے اللہ اس کے رسول اور محبوبان خدا جتنے بھی ہیں ان کے لیے بہترین سے بہترین بات کی ترجیح اس میں سے نکالے، ترجیح دے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، لیکن یہ 100 میں سے جو سب سے گھٹیا بات نکلتی ہوگی اس مطلب میں سے، ان مطالب میں سے، اس کو یہ چنیں گے جس میں سب سے جو گھٹیا مطلب نکل سکتا ہو یا جس میں کوئی نقص ثابت ہو سکتا ہو، جس سے کوئی نقص ثابت ہو سکتا ہو وہ مطلب نکالیں گے۔ یہ ان کی پہچان ہے، ان کی عادت ہے۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے دام تصویر سے بچیں اور ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں، یعنی ان کے دھوکے میں نہ آئیں، ان کو متقی پرہیزگار ان کے ایک لباس کی وجہ سے اور جو ہے ان کے مولوی نما شکل دیکھ کر کے ان کو مسلمان اور اچھا انسان نہ سمجھے۔ تو علامہ صاحب یہاں پہ اب مثالیں دے رہے ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ ہم غور فکر کریں گے۔ تو برادران اسلام، بغور سنے اور میزان ایمان میں تولے کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ علامہ صاحب یاد دلا رہے ہیں کہ دراصل ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف مان لینا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اس کے صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، بلکہ ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ یاد دلا رہے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمان کے نزدیک وہ کچھ وقت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد و تارک الدنیا وغیرہ بنتا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کیا یہود و نصارہ بلکہ ہنود میں بھی ان کے مذاہب کے عالم یا تارک دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح یہ لا مذہب و بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے۔ علامہ صاحب یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے علماء کی اور مولویوں کی تعظیم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو نیک سمجھتا ہے، اور نیکوکار کے لباس میں گھوم رہے ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تارک دنیا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی ہم تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ لیکن تعظیم اور توقیر صرف ظاہری لباس کے لیے نہیں ہوتا اور صرف علم کے لیے نہیں ہوتا، تعظیم اور توقیر اس وقت ہو کہ جب اس کے پاس ایمان بھی ہو، اگر ایمان نہیں تو اس کی تعظیم اور توقیر کرنا حرام ہے، بلکہ اس کو عالم سمجھنا بھی کفر ہے، اس کو تو عالم سمجھنا بھی معاذ اللہ کفر ہے۔ تو یہ جو ظاہری لباس ہے اور ترک دنیا ہے اور خدا کی تلاش ہے، یہ تو یہودی بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے اور ہندو سادھو بھی کرتا ہے، تو کیا ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔
تو یہاں پر بھی اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی گستاخی کی ہے، یہ کافر یا مرتد ہے، تو ان کے ظاہری لباس کی وجہ سے ان کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کے کفر کی مثالیں، ان کی باتوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایداء الحق صفحہ 35 اور صفحہ 36 مکتبہ فاروقی میں ہے، وہ نقل فرما کر کے لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت اور گمراہی ہے، حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہاں پر اس کی یہ ایداء الحق کتاب سے عبارت نقل کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمان اور مکان اور جہت سے پاک جاننا اور اس کے دیدار بلا کیف ماننا یہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ کون کہتا ہے؟ اور اسی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت زمان اور مکان سے پاک ہے اور اس کا دیدار انشاءاللہ قیامت میں اور قیامت کے بعد بلا کیف ہر مومن کو انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بدعت اور گمراہی ہے، معاذ اللہ رب العزت۔ تو اس قائل نے تمام پیشوایان اہل سنت کو گمراہ اور بدعتی بتایا۔ یعنی 1200 سال سے جتنے بھی، بلکہ 1300 سال سے جتنے بھی مسلمان اور علماء اکرام اور اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام جو اس یہ عقیدہ رکھتے تھے، سب کو ایک جملے میں اس نے معاذ اللہ گمراہ اور بدعتی بتا دیا، گمراہ اور بدعتی بتا دیا۔ آگے بحر الرائق اور در مختار میں اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے کافر ہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ اہل سنت کا عقیدہ ثابت کر رہے اور یہ اس کا الٹا لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہت مکان اور زمان سے پاک سمجھنا یہ بدعت و گمراہی ہے۔ اور حالانکہ ہمارا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مکان ثابت کرے وہ معاذ اللہ کافر ہے۔ آگے دوسرے مثال دیتے ہیں، تقویۃ الایمان صفحہ 60 میں یہ حدیث لکھا اس نے، اور اس حدیث کا اس نے آگے کیا مطلب نکالا وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث لکھی کہ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ارشاد اس نے لکھا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ اس نے یہاں پہ لکھا اور نقل کر کے ترجمہ کیا۔ کس نے؟ اس نے یہ حدیث پر لکھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر، کیا سجدہ کرے تو اس کو؟ کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ یعنی یہ حدیث پاک تو صحیح ہے کہ جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو ہم سجدہ کریں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بادشاہوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے ان کو منع فرمایا، پیار سے حکمت سے سمجھایا۔ کیا کہا کہ بتا کہ اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا اے صحابی، تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا۔ تو حضور نے پھر اس کو کہا کہ تم ابھی بھی مجھے سجدہ نہ کر۔ تو یہ حدیث پاک کا یہ ایک جملہ اپنی کتاب میں اس نے لکھا اور پھر اس کا ترجمہ کر کے لکھتا ہے کہ بھلا تو خیال تو کر کہ جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو۔ اس کے بعد حدیث کا مفہوم چھوڑ دیا، اس خبیث نے حدیث کا مفہوم چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے لکھا۔ آدمی کو ایسا لگے کہ حدیث پاک ہے، آدمی کو ایسا لگے پڑھنے والے کو حدیث پاک ہے، لکھتا ہے کہ اس کے بعد لکھا فائدے میں لکھ کر فائدہ یہ جوڑا، یعنی میں بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد یہ لکھتا ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں بھی معاذ اللہ ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ کیا لکھا؟ اس حدیث کو لکھنے کے بعد نیچے فائدہ لکھتا ہے کہ حضور کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اسجاد الانبیاء، کہ حضور نے تو ارشاد یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ رب العزت کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ تو حضور کا قول یہ، اور یہ جو ہے وہ آدھی حدیث لکھ کر کے اس کا مطلب اپنی طرف سے جوڑ رہا ہے اور لکھتا ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ میں تو مر کر مٹی میں معاذ اللہ ملنے والا ہوں۔ دیکھ لیجئے کہ کتنی خیانت کرتے ہیں۔ تو
آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ اسی تقویت الایمان صفحہ 19 میں ہے، ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کہا، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوڑے چمار کا تو کیا ذکر، یہ اس نے اپنی کتاب میں تقویت الایمان میں صفحہ 19 پہ لکھا کہ ایک انسان جب کسی بادشاہ کا غلام ہے تو وہ ہمیشہ اسی بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے ہر کام کے واسطے، حتیٰ کہ کسی اور بادشاہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا، تو بادشاہ ہے، کسی چوڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ اندازہ کیجئے کہ اس نے مثال کیسی دی اللہ رب العزت کے لیے، بادشاہ کی مثال، اور اللہ کے جو غیر ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، ان کو بادشاہ کے سامنے جس طرح چوڑے چمار کی عزت ہوتی ہے، معاذ اللہ ان کے یہاں ایسی نسبت دے کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پر علامہ صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم صفحہ 95 متقاضا ہے ظلمات بعضها فوق بعض میں اس نے لکھتے ہیں، یعنی ظلمات بعضها فوق بعض کی بنا پر زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو ان کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گناہ بدتر ہے، کیونکہ ان کا خیال تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال میں نہ تو اس قدر چسپدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم، بلکہ ان کا خیال بے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے، اور یہ غیر کی تعظیم اور اجلال نماز میں ملحوظ و مقصود ہو تو شرک کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اب میں اس کا آسان سا آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ جس طرح انسان شیخ کا تصور کرتا ہے یا کسی بھی فرصت میں کسی چیز کا تصور کرتا ہے، تو مثال پہ مثال دے کر کے پھر وہ معاذ اللہ نماز کی طرف جاتا ہے کہ نماز میں بھی انسان کو صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے، کسی اور کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جب ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کہو السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا بولنے والے کے دل میں نبی کا خیال نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اور معراج شریف کا مکالمہ ہے۔ پھر جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا نا؟ تو گواہی کسی چیز دے رہا ہے، جب گواہی دے رہا ہے تو خیال تو آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا خیال آئے بغیر گواہی کیسے دے گا؟ پھر اس کے بعد دعا سے پہلے درود شریف کا حکم ہے، اس میں کئی بار محمد اور ابراہیم نام آئے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام، دونوں کا نام آئے گا، ان کی آل کا نام آئے گا، بار بار نام آئے گا۔ تو بغیر نام لیے اگر نام لے گا اور خیال نہیں کرے گا تو مطلب طوطے کی طرح رٹا لگا رہا ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ تو خیال آنا چاہیے تاکہ انسان کو محسوس ہو کہ میں دل سے دعا کر رہا ہوں، دل سے درود پڑھ رہا ہوں، دل سے گواہی دے رہا ہوں، دل سے سلام عرض کر رہا ہوں، ہے نا؟ خیال تو آئے گا، لیکن اس چیز کو نکالنے کے لیے، دلوں سے نکالنے کے لیے وہ ایک تمیز باندھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جب گناہ کی تصور کرتا ہے، کسی عورت سے زنا کا تصور کرے، اس سے تو بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کا تصور کرے، ایک وہ تمیز باندھا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اپنے شیخ کی یا کسی بزرگ کا تصور کرے، جس طرح انسان جو ہے تصور شیخ کرتا ہے، وہ تصور شیخ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گدھے اور بیل کے بارے میں تصور کرے، اس لیے کہ شیخ اور اولیاء کرام کا تصور کرے گا تو اس کے دل میں ان کی تعظیم بیٹھ جائے گی،
اور گدھے اور بیل کی تصور کرے گا تو ان کی تعظیم اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی، یہ کہتا ہے۔ اور آگے پھر اس بات کو لے جاتا ہے نماز میں، تو نماز میں کہتا ہے کہ نماز میں اگر خدا نہ خواستہ شیخ کی یا اپنے اولیاء کرام کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو یہ شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لہذا نماز میں ان کا خیال سے افضل یہ ہے، بلکہ نماز میں ان کا خیال آنا جو ہے گائے اور گدھے کے خیال آنے سے بھی بدتر، گائے اور گدھے کا خیال آنے سے بھی۔ تو آگے پھر اس کو علامہ صاحب یہ عربی فارسی میں لکھنے کے بعد اور ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، فرماتے ہیں مسلمانوں یہ ہیں امام الوہابیہ کے کلمات خبیثات، اور کس کی شان میں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ ضرور یہ کہے گا کہ اس قول میں گستاخی ضرور بھری ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تقویۃ الایمان صفحہ 10 پر ہے، روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرستی اور بیمار کر دینا، اقبال اور ادبار، یعنی اقبال مطلب بلندی دینا اور ادبار مطلب تنزل دینا، نیچے لے آنا، یہ دنیا حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء، اولیاء، بھوت، پری کی یہ شان نہیں۔ جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس نے ٹھان لیا یہ بات کہ کسی بھی طرح آپ کسی سے بھی مدد چاہے، اولیاء کرام سے، رسول اعظم سے، رسولوں سے، انبیاء علیہ السلام سے، اولیاء کرام سے مدد چاہے آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ طاقتیں ان میں خود سے ہیں، یا چاہے آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، دونوں صورت میں شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ضرور بضرور آدمی مشرک ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جس کو جتنی طاقت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، جس کا مددگار بنانا چاہے وہ مددگار بنا سکتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، دعا کو قرآن میں لکھ دیا، یا رب اپنی طرف سے کسی مددگار کو بھیجے، اپنے طرف سے کسی مددگار کو بھیج۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی اگر یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ نے کسی مددگار کو بھیجا ہے تو اور آپ اس کی سے مدد لے سکتے ہیں، تب بھی یہ کھلا شرک ہے۔ مطلب یہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا کسی کو مشرک بنانے سے، ہر صورت میں مشرک کہنا ضروری ہے کیا۔ تو علامہ صاحب جو ہے اس کی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کو شرک کہتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تو دلائل موجود ہیں، ان کو اللہ رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ تو اللہ بھی غنی فرماتا ہے اور رسول بھی غنی فرما دیتے ہیں۔ ہاں، رسول کو غنی کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں جو ہے اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دولت مند کر دیا، اور یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے۔ تو اس کے طور پر قرآن مجید شرک کی تعریف دیتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر آگے قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت خود گواہی دے قرآن پاک میں اور کہے اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے ابرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور مردوں کو جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کون ارشاد فرماتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اب قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے معاذ اللہ مشرک ہے۔ اب قرآن گواہی دے کہ شرک نہیں ہے، اور یہ کہے کہ شرک ضرور ہے۔ اب وہابی بتائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ اللہ پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اللہ پہ حکم لگا سکتے ہیں؟ وہاں بھی تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہر طرح سے شرک ثابت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اب اللہ کے اوپر کیا حکم لگاتے ہیں؟ اور لطف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے، تو معلوم نہیں کہ ان کے یہاں معاذ اللہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے تقویۃ الایمان صفحہ 11 پر، گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں کا شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت، پیغمبر اور بھوت کو ساتھ میں لکھتا ہے بعض، تو جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے، اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے، ہر طرح شرک ہے۔ اب علامہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ لکھ دیا اس نے، اب اس کا کتنا یہ غلط الزام ہے۔ علامہ صاحب اس کی دلائل پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔ اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ اب حضور ارشاد فرمائے کہ میں نے مدینے کو حرم بنایا، تو آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب، مسلمانوں ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے دیکھا اس گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم جڑا، کیا حکم جڑا؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت ہے، کیا ہے؟ کسی شے کی تعظیم کرنا یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص رکھا ہے، اور یہاں پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ شریف کو حرم بنا رہا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شے کو تعظیم کی جائے، وہاں کے جنگل کی تعظیم کی جائے اور وہاں پر جو ہے اس کے درخت نہ کاٹی جائیں اس لیے کہ اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، لہذا یہ سب شرک ہر طرح ثابت ہوتا ہے۔ تو اب کس پر شرک کا حکم لگا رہا ہے؟ اللہ کے رسول پر بھی معاذ اللہ شرک کا حکم لگا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں تقویۃ الایمان صفحہ 8 پر، یہ لکھتا ہے پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر اور نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر اور شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے، سو وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ اس نے یہاں پر ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام جن کو ہم اللہ کے نزدیک وسیلہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے سمجھتے ہیں، ان سے دعا کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وسیلہ پکڑتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں دعائیں کرواتے ہیں، کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جو بت تھے، کافروں کے بت تھے مکہ شریف میں حضور کے زمانے اقدس میں، اس زمانے میں وہ کافر بھی جو تھے ان بتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے اور ان بتوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، جس طرح ہم بھی اولیاء اکرام کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق سمجھتے تھے لیکن ان سے نظر مانتے تھے، ان سے نیاز مانتے تھے، ان کو وسیلہ سمجھتے تھے، شفارسی سمجھتے تھے، شفاعت سمجھتے تھے ان کی، کہتے تھے کہ شفاعت کے حقدار ہیں، لہٰذا اسی لیے ان کو کافر و مشرک بتایا گیا۔ لہٰذا آج کے دور میں جو شخص رسول کو، نبی کو، ولی کو اللہ کی طرف جانے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھے، اپنی دعاؤں کا وسیلہ سمجھے، تو وہ اور ابو جہل یعنی اس زمانے کا کافروں کا سردار اور آج کا مسلمان، یہ دونوں
شرک یعنی کفر میں برابر ہیں. کیا ہے؟ معاذ اللہ برابر ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے بندوں میں اور بتوں میں اس نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا. اس نے اللہ کے بندوں میں، نیک بندوں میں، اللہ کے مقبول بندوں میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ کے مقبول بندوں میں اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور کیا کہتا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ ان کی بھی نظر مانتے تھے، نیاز مانتے تھے، ان کو سفارشی سمجھتے تھے، اور ہم بھی ان کے لیے نظر کرتے ہیں، سفارشی سمجھتے ہیں، لہذا یہ شرک ہے. حالانکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے اندر جو وہ صفات مانتے تھے جو کسی اور میں ماننا شرک ہوتا ہے، لہذا ان کو مشرک کہا جاتا تھا. اور یہاں پر بات کس اور کی ہے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے اندر وہ صفات نہیں مانتے جو اللہ میں لازم ہے، اور اللہ کی صفات کسی اور میں ہو نہیں سکتی ہیں. وہ ہم ان کو ان طرح کے بندے سمجھ کر کے، ان کو اللہ کا مقرب سمجھ کر کے ان سے وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کو اپنا شفاعت کرنے والا سفارشی سمجھتے ہیں. لیکن دونوں کو کہتے ہیں یہ ہر طرح سے دونوں اب برابر ہیں. یعنی علامہ صاحب یہاں پہ تفصیل فرماتے ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور اللہ عز و جل کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے. مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمانوں، صحابہ اور تابعین و ائمہ دین اور اولیاء و صالحین سب کو مشرک اور ابو جہل بنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں شفاعت کا ذکر ہے نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اپنی سب سے اونچی آیت کریمہ جو قرآن پاک میں ہے، آیت الکرسی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے قریب، اس کے پاس آ کر کے شفاعت کرے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے پاس شفاعت کرے سوائے وہ جس کو وہ اذن عطا فرمائے، سوائے وہ جس کو وہ اذن عطا فرمائے. نہیں، یہاں پر بھی اللہ نے اپنی بزرگی والی آیت میں، سب سے بزرگ آیت قرآن پاک کی جس میں اس کی تعریف ہے، اس میں وحدانی کی تعریف ہے، اس میں بھی اس نے کہا کہ میرے یہاں شفاعت کی طاقت کسی کو نہیں سوائے اس کو جس کو میں اذن دوں. تو ثابت ہوا کہ وہ اذن عطا فرمائے گا کسی کو اس نے اتنا قرب عطا فرمایا ہے کہ جس کو شفاعت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور قرآن بھرا پڑا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا. سینکڑوں کی تعداد میں حدیث مبارکہ ملیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار بھی شفاعت فرمائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. انبیاء علیہ السلام کے بعد صالحین شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے، علماء کرام شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ کچا بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. اس شفاعت کا انکار، قرآن کی آیت کا، تمام آیتوں کا انکار کیا، تمام احادیث کا انکار کیا. شفاعت کے مسئلے کو صحیح سمجھنے والے کو بھی مشرک کہا. اس نے ایسا مشرک کہہ دیا کہ ابو جہل کے برابر. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شفاعت کو مانتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لکھا ہے شفاعت کے بارے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کو مانتے ہیں، خود شفاعت فرمائیں گے. انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے. تو اس نے اللہ کو بھی ابو جہل کے برابر کہا، اللہ رب العزت کو بھی ابو جہل کے برابر کہا کہ اللہ رب العزت تو خود شفاعت دے رہا ہے. یہ کہتا ہے شفاعت دینا یا شفاعت کو صحیح سمجھنا شرک ہے. تو اللہ کو بھی معاذ اللہ ابو جہل کے برابر کہا. اللہ رب العزت اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ ابو جہل کے برابر کہہ دیا، اور صالحین اور صحابہ اکرام کو بھی معاذ اللہ ابو جہل کے برابر. کسی کو اس نے نہیں چھوڑا. جو بھی قرآن پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سب اس کے نزدیک معاذ اللہ مشرک، جو حدیث پہ ایمان رکھتا ہے ان سب اس کے نزدیک معاذ اللہ مشرک ہو گئے. اس لیے کہ شفاعت پر جو کوئی بھی حدیث پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ شفاعت پر بھی ایمان رکھے گا. اس کے نزدیک سب مشرک ہے. اور ایسے مشرک عام مشرک بھی نہیں بلکہ مشرکوں کا جو سردار ہے ابو جہل اس کے برابر. پھر آگے تقویۃ الایمان میں صفحہ 58 پہ لکھتا ہے کوئی شخص کہے فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. سبحان اللہ. یہ علامہ صاحب اپنی طرف سے لکھتے ہیں سبحان اللہ. خدائی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے، کسی پیڑ کے پتوں کی تعداد جان لی جائے.
خدائی کا نام یہ سمجھ لیا. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کو درخت کے پتے پتہ ہے، اور رسول کو درخت کے پتے پتہ ہو تو یہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. آگے لکھتے ہیں تقویۃ الایمان صفحہ 7 پہ ہے، اللہ صاحب نے، اللہ رب العزت کے لکھتا ہے اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی. تو اس کے لیے علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامات کا معاذ اللہ صاف انکار کر دیا. کس نے؟ تقویۃ الایمان لکھنے والے نے. اور اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. تو قرآن تو گواہی دے کہ اللہ رب العزت خود قسم اٹھاتا ہے. کس کی قسم ہے؟ فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت ہی نہیں دی. قرآن گواہی دے، اللہ رب العزت گواہی دے، بلکہ قسم لے کہ فرشتوں کے، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ رب العزت کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت ہی نہیں دی. تو یہ تو قرآن کریم کا صاف معاذ اللہ رد ہو گیا. آگے صفحہ 22 پہ لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، وہ کسی چیز کا مختار نہیں. تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں. یہ صرف اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو آگے اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. اس کی دلیل میں یہاں پر علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اللہ عز و جل کے لیے امکان کذب کو ثابت کرتے ہوئے لکھا مخفی نہیں، پس مذہب جمی محققین اہل اسلام اور صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے. یعنی علامہ صاحب یہاں پر تفصیل دیتے ہیں کہ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. اور اس کے ثبوت میں یہاں پر مولوی رشید احمد گنگوہی کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اس کا نقل یہاں پہ عکس بل کے لکھ دیا ہے کہ مخفی نہیں، پس مذہب جمی محققین اہل اسلام اور صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے. یعنی جھوٹ بولنا اللہ رب العزت کی قدرت میں شامل ہے. توبہ کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے بد عقیدگی اور وہم سے، وسوسے سے، شیطان کے شر سے بچا کے رکھے. آگے اسی فتاوی رشیدیہ میں یعنی رشید احمد گنگوہی کی کتاب میں سے لکھتے ہیں یہ قسم لازم آئے گا، مگر آیت اولا سے اس کا تحت قدرت باری تعالی داخل ہونا معلوم ہوا، پس ثابت ہے کہ مذہب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وجلہ ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ علی کل شیء قدیر، کہ اس نے اللہ رب العزت کی شان میں ایسی کبھی گستاخی، ایسی سخت گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت کی قدرت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے آیت کریمہ تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. تو ہم پہلے دروس میں سیکھ چکے ہیں کہ جس چیز پہ وہ قادر ہے وہ شے ہے، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے محال نہیں ہے، جو اس کے لیے محال نہیں ہے. اور جھوٹ بولنا اس کے لیے محال ہے، جھوٹ بولنا اس کے لیے محال ہے، اس کے لیے ناممکن ہے. تو ناممکن پر، عیب پر قدرت نہ ہونا یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس میں نقص نہیں ہے، اس کا کمال ہے. اور اس پر اس نے یہ دلیل جو دیا ہے اس کے پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی. اس کے رد میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی، اس کا نام ہے سبحان السبوح. اللہ رب العزت کی پاکی، اس سبحان کی سبوح کی پاکی
اس خراب عیب دار نقص سے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے اس کتاب کے نام کا. تو اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا. بہت سارے علماء کرام کا اس پہ اتفاق بھی ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کچھ اور نہ لکھتے، پوری زندگی میں کچھ اور نہ لکھتے، صرف یہ کتابچہ لکھ کے چلے جاتے ہیں سبحان الصبح، تب بھی دنیا ان کو اپنے وقت کا مجدد مان لیتی. تب بھی دنیا ان کو اپنے وقت کا مجدد مان لیتی. انشاءاللہ اس کی خوبی آگے جا کر کے بیان کریں گے. اور آگے دلیل میں لکھتے ہیں اسی طرح اسماعیل دہلوی نے اپنے رسالے یک روزہ فارسی میں اللہ رب العزت کی طرف امکان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا. امکان مطلب جھوٹ بولنے کا امکان ہو سکتا ہے، پاسبلٹی. یہ نہیں لکھا، پہلے نہیں لکھا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ لکھا کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی قدرت میں شامل ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے. لیکن جنہوں نے درس بہار شریعت پہلے سنا ہے ان کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اوصاف بدلتے نہیں. اللہ رب العزت کے اوصاف بدلتے نہیں. اگر وہ پہلے سچا ہے تو ہمیشہ سچا ہے. سبحان اللہ. پہلے سے سچا ہے، مانتے نا، پہلے سے سچا ہے، ہمیشہ سے سچا ہے، اب بھی سچا ہے تو ہمیشہ سچا ہی رہے گا، ہمیشہ سچا ہی رہے گا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کے اندر کوئی نئے وصف شامل نہیں ہو سکتے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں. تو کذب جو ہے وہ تو عیب ہے نا، کذب تو عیب ہے، لیکن قدرت اس کی ہر شے پر ہے. اس لیے ان بیوقوفوں نے سمجھا کہ ہر شے میں جھوٹ بھی شامل ہے، تو اس کو قدرت جھوٹ پر ہونی چاہیے، اس کو جھوٹ پر قدرت ہونی چاہیے. لیکن پہلے انہوں نے لکھا کہ امکان ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں. جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں وہ کتاب لکھی سبحان الصبح. لیکن اس کے بعد ان کا عقیدہ اور خراب ہو گیا. عقیدہ اور خراب کیا ہو گیا کہ جھوٹ بول سکتا نہیں ہے بلکہ جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولا ہے کیسے، آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو اسماعیل دہلوی کی کتاب میں جو اس نے یک روزہ لکھا فارسی میں، اس کا ترجمہ یہاں پر علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اس کے دلائل میں اس کا رد فرماتے ہیں. آگے لکھتے ہیں یعنی میں اسماعیل دہلوی کہتا ہوں اگر محال سے مراد ممتنع لذات ہی ہے کہ جھوٹ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، پس ہم اللہ کے لیے مذکورہ کذب کو محال نہیں مانتے، کیونکہ واقعے کے خلاف کوئی قضیہ و خبر بنانا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے. یعنی دیکھیں اس نے ایک چال چلی اپنی بات سمجھانے کی. وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اندر یہ قدرت جھوٹ بولنے کی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ میں یہ قدرت ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی خبر دے دے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو اور فرشتوں کو جو صحیح نہیں ہو اور پھر اس کے اندر اس کا بعد میں اس کا الٹ سامنے آ جائے، تو جب وہ آئے تو وہ کہے کہ بھائی تو میری مشیت اور مرضی کے مطابق ہے، میں نے جو کام کرانا چاہا تھا کرا لیا. اگر یہ قدرت اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ انسان سے کم ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے. تو اگر انسان جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو اللہ کی قدرت جو انسان سے کم ہو جائے گی. معاذ اللہ رب العالمین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان زندہ ہے، اللہ رب العزت بھی زندہ ہے، اللہ رب العزت بھی زندہ ہے. انسان اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو پھانسی لگا سکتا ہے، انسان خودکشی کر سکتا ہے. یہ اس میں قدرت ہے کہ نہیں ہے نا؟ حالانکہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، قدرت ہے نا. اپنے آپ کو مار سکتا ہے. بہت سارے لوگ روزانہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں. یہ قدرت ہے نا انسان میں. اللہ رب العزت بھی زندہ ہے، اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ خود کو ختم کر دے؟ نہیں، اس میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ خود کی زندگی کو ختم کر سکے. وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس میں یہ قدرت نہ ہونا یہ اس کے اندر خوبی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ حیات ہے، ہمیشہ حیات رہے گا. یہ اس کی خوبی ہے، یہ عیب نہیں ہے.
ہمارے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو قتل کر دینا، یہ ہمارے اندر قدرت ہے، لیکن یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اسی طرح ہم سچ بول سکتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں تو ہماری خوبی ہے، اور جھوٹ بولیں تو ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہاں ہمارے اندر عیب ہے۔ اللہ رب العزت کا جھوٹ نہ بول سکنا یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں اللہ عز و جل مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور آگے ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں، عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ عز و جل کی طرف کذب کی نسبت کرنا منع ہے، کہ اللہ عز و جل کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی یہ دونوں آیتیں ہیں، کنز ایمان کا ترجمہ علامہ صاحب نے یہاں لکھتے ہیں، دونوں آیت برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا 5ویں پارے سورہ نساء میں ہے، ترجمہ کنز ایمان سے لکھتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اور آگے دوسری دلیل پیش فرماتے ہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ترجمہ کنز ایمان سے وہی ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، یعنی اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے کہ اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ سچا ہو، اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو اگر اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہو تو اس میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے کی قدرت اس میں نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ سے زیادہ سچا وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جھوٹ بولنے کی بھی طاقت نہ ہو، ہے نا؟ جس کے پاس جھوٹ بولنے کی بھی طاقت نہ ہو، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ محال ہے، اور اس سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، الحمدللہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس میں انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ سچا ہو سکے، اس کی خبر میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں، اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ تفسیر روح البیان میں اور تفسیر بیضاوی میں، یہ دونوں علماء کرام انہوں نے یہ لکھا کہ جھوٹ عیب ہے، اور اللہ رب العزت نے انکار فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فی تفسیر خازن، اسی آیت کے تحت تفسیر خازن میں عربی میں فرماتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، بے شک وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور نہ اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اور اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آگے تفسیر ابی سعود میں اسی آیت کے تحت ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ وعدہ اور کسی طرح کی خبر دینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور اس کے محال ہونے کی وضاحت بھی ہے، اور کیسے نہ ہو کہ جھوٹ بولنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بخلاف دوسروں کے، دوسروں کے لیے جھوٹ بولنا محال نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے۔ تیسری دلیل پیش فرماتے ہیں علامہ صاحب، تیسری آیت کریمہ، فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ أَحَدًا، پارہ 1 سورہ بقرہ، ترجمہ کنز ایمان، جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یعنی اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں فرمائے گا۔ تو تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہیں کرے، عہد کہتے وعدے کو، عہد خلاف نہ کرے گا، اس مدعا پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے، اور ہمیں اور ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ جھوٹ صفت نقص ہے، اور نقص اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تفسیر کبیر میں جلد نمبر 6 صفحہ 521 میں کہ جھوٹ باجماع علماء محال ہے، کہ وہ بے اتفاق عقلاً عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ پھر آگے ایک اور مقام پر کہ لکھتے ہیں کہ اسی تفسیر کبیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہل، یعنی کوئی چیز کا نہ معلوم ہونا، جہل یا کذب یعنی جھوٹ
جھوٹ کی طرف دونوں محال ہیں اور برتری ہے اس سے ان سب چیزوں سے. یعنی اللہ رب العزت کسی چیز کے نہ معلوم ہونے سے اور جھوٹ بولنے سے، دونوں چیزوں سے وہ پاک ہے. دونوں چیزیں اس کے لیے ناممکن ہے. پھر بہت ساری دلائل انہوں نے دی یہاں پر، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مزید تفصیل کے لیے شیخ الاسلام المسلمین اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ میں دیا گیا رسالہ وہی سبحان الصبح عن کذب عیب المخبو جلد نمبر 15 کا مطالعہ کریں. کہ یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ رسالہ اتنا خوبصورت ہے کہ بہت سارے علماء کرام جنہوں نے علم کلام کے اندر کوشش کی، وہ خود کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے سے وہ سمجھ گئے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت کے مزار پہ خوب خوب رحمتوں کی بارش فرماتا رہے قیامت. پھر وہی بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی کے آگے علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ ان کے ایک سرگناہ نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے. جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے کو تضلیل و تفسیق سے معمون کرنا چاہیے. تو ان کے ایک سرگنا رشید احمد گنگوہی، اس کے پاس ایک فتویٰ لایا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹ بول دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہے گا. ایک شخص اگر یہ کہتا ہے تو اس شخص کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس شخص کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس رشید احمد گنگوہی نے اس کفریہ کلمات بولنے والے کے حق میں بیان دیا اپنے فتوے میں کہ اللہ رب العزت کا جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہے، تو جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول چکا ہے، ایسے آدمی کو فاسق اور مضلل کہنا نہیں چاہیے. وہ پکا مومن ہے، ایسا شخص مسلمان ہے، اس کو فاسق بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو معمون رکھنا چاہیے. اس کو ان چیزوں سے جو ہے پروٹیکشن دینی چاہیے کہ اس کو کوئی کافر یا فاسق کہے یا اس کی کوئی تضلیل کرے. ایسے شخص کو جو اللہ کو جھوٹا بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ تو دور، اس کو فاسق بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ثابت ہے. رشید احمد گنگوہی کے یہ لکھ دینے کے بعد اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین جو لکھی ہے، بلکہ وہ فتویٰ پیش فرمایا ہے علماء حرمین کو اس کے بعد، اور یہ عبارت پڑھنے سمجھنے کے بعد علماء حرم نے رشید احمد گنگوہی پر مرتد ہونے کا فتویٰ دیا. یہ ثبوت سارے موجود ہیں، ثبوت سارے موجود ہیں. تو یہ بات لکھنے کے بعد علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، خدا کو جھوٹا مانا پھر بھی اسلام اور سنیت اور صلاح کسی بات میں فرق نہ آیا. معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا ہے.